السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں صوتی کتاب یعنی آڈیو بک۔ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، جو تالیف ہے ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ۔ اس کا ترجمہ و فوائد حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا ہے۔ معزز سامعین، ہم صرف اردو پر اکتفا کریں گے کیونکہ آپ کا بھی وقت بچ جائے گا جب عربی حذف کر دی جائے گی۔ صرف اردو ترجمہ پر اکتفا کیا جائے گا اور فوائد بھی بیان کیے جائیں گے۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو سدھارے، اپنی کردار کو سدھارے، کیونکہ اس کتاب میں فرامانی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، یکسو ہو کر، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سچا دین ہے۔ سورۃ البینہ۔ اور فرمایا، اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج۔ اور فرمایا، آپ کہہ دیجئے، اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ فائدہ آیات۔ اخلاص دل کا وہ ارادہ و عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو اور کسی اور جذبے کی اس میں آمیزش نہ ہو۔ اخلاص ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، جیسے کہ آگے احادیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 1۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن عبداللہ بن قرۃ بن زراح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عملوں کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس روایت کی صحت متفقہ ہے۔ اسے امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری اور امام المحدثین ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری نے اپنی ان دو صحیح کتابوں میں روایت کیا ہے، جو حدیث کی تمام مصنفہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ۔ بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ چنانچہ اس نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا۔ اس وجہ سے صحابہ میں اس کا نام ہی مہاجر قیس مشہور ہو گیا۔ پوائنٹ سیکنڈ۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔
تاہم نیت کا محل دل ہے، یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ صفت صلاۃ النبی مفصل الالبانی۔ جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے، تاہم حج کا تلبیہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ اگر کسی نیک عمل میں اخلاص کے بجائے کسی اور جذبے کی آمیزش ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبولیت عمل کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ راوی حدیث حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ القرشی العدوی، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہے۔ دور جاہلیت میں قریش کے سفیر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت یہی تھے۔ نبوت کے چھٹے سال جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت بڑی قوت ثابت ہوئے۔ انہوں نے علی الاعلان قریش و مشرکین کے سامنے ہجرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد صدیقی کے بعد 13 ہجری کو ان کی خلافت کے لیے بیعت لی گئی۔ عہد فاروقی میں فتوحات اسلامیہ کا دائرہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی۔ انہی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اسلام کا یہ چشم و چراغ نماز فجر پڑھ رہا تھا کہ ابو لؤلؤ مجوسی کے قاتلانہ حملے سے یکم محرم 24 ہجری میں جامِ شہادت نوش کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔